بیٹا وزیر ہو گیا پڑھ لکھ کر کے، بادشاہ کے برابر میں اس کی کرسی ہے۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کتنے بڑے خوش نصیب باپ کا بیٹا ہوگا، میں اس باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے گلے میں ہار ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹے نے اپنے باپ کو فون کیا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے، آپ آ جائیے۔ اب باپ بیچارہ بکری چرانے والا تھا، بکری بیچ کر کے اپنے بچے کو وزیر بنایا تھا، اسی لنگی میں، اسی گمچھا میں، کمبل اوڑھ کر کے، جوتا کو لاٹھی میں ٹانگ کر کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا وہی تو میرے باپ ہے۔ کہا یہ الو کا پٹھا، بھینس کا انڈا، کیلے کا چھلکا تمہارا باپ ہے؟ کہا میرے باپ کو بے وقوف مت کہو، بے وقوف تو میرا دادا تھا کہ میرے باپ کو پڑھایا ہی نہیں۔ میرا باپ اگر بے وقوف ہوتا تو مجھ کو پڑھا لکھا کر کے وزیر بنا کر کے تمہارے برابر کی کرسی کا مالک نہیں بناتا۔ عدالت میں فیصلہ ہوا، اس لڑکے کو پھانسی پر چڑھا دو، لیکن پھانسی پر چڑھانے سے پہلے اس کی آخری خواہش معلوم کرو کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ اس لڑکے کی پھانسی ہو رہی ہے، اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا کہ میری ماں زندہ ہے، میں اپنی ماں سے آخری وقت میں بات کرنا چاہتا ہوں، راز کہنا چاہتا ہوں، کان میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ماں آ گئی، جیسے ہی کان بڑھایا بیٹے نے کان کاٹ لیا۔ حاکم نے کہا کتنا بڑا ظالم ہے، ابھی فوراً تختہ دار کیا جائے گا۔ اس کی خواہش تھی کہ ماں سے بات کرے، لیکن ماں نے جیسے ہی کان بڑھایا اس کے کاٹ لیا۔ کہو حاکم تمہیں پتہ نہیں میں نے اس کے کان کیوں کاٹے؟ یہی وہ ماں ہے بچپن میں چوری کر کے لا کر کے دیتا تھا، یہ میری پیٹھ ٹھوکتی تھی، اگر کان کے نیچے ایک تماچا لگا دیتی میری چوری چھوٹ جاتی، ڈکیتی چھوٹ جاتی۔ آج میں پھانسی پر چڑھ رہا ہوں اسی ماں کی وجہ سے چڑھ رہا ہوں۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ڈانس چل رہا ہے، ایک آدمی کہتا ہے واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا، تو بغل کا ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے، تو یہ آدمی کہتا سوری میڈم غلطی ہو گئی۔ کہا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ۔ کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے، کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے، بوئے پیڑ ببول کا، بوئے پیڑ ببول کا، اموا کہاں سے پائے، اموا کہاں سے پائے، پاتھے دن پاتھے گئے ہری سکیوں نہیں، اب پچھتائے ہو تو کیا، اب پچھتائے ہو تو کیا، جب چڑیا چگ گئی کھیت، چڑیا چگ گئی کھیت۔ خوبصورت پیغام جوانوں کے حوالے سے آ رہا ہے۔ اب میں بڑی تیزی کے ساتھ جوان تک پہنچا ہوں، اس کے بعد ماں بہن تک پہنچنے والا ہوں۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ ہے دو چار مجنوں ہاتھ اٹھا کر کے پیشانی رگڑ رہے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، یہ رات کے اجالے میں سب پتہ چل رہا ہے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ نافرمان بیٹا کیسا ہوتا ہے، بالکل بائی پاس آپ کو لے جا رہا۔ جس آدمی کے ہاتھ میں 6 انگلی ہوتی ہے، آپ دیکھیے گا وہ دکھاتا نہیں ہے، جیب میں رکھتا ہاتھ۔ آپ سوچیں گے یہ برابر جیب میں ہاتھ کیوں رکھتا ہے؟ ضرور دال میں کالا ہے۔ دقت یہ ہے کہ 6 انگلی ہے، لوگ چھمولیا کہیں گے، تو نافرمان بیٹے کی مثال اسی 6 انگلی کی طرح، وہ جب تک ہے تو آدمی منہ چھپاتا رہتا ہے، اور اس کو کاٹے تو بھی نقصان، اس کو باقی رکھے تو بھی عیب، یعنی کسی حال میں چین نہیں۔ ایک بات راز کی سنیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ جو بھی سانپ کو دیکھتا ہے مارتا ہے، جو بھی بچھو کو دیکھتا ہے مارتا ہے، چاہے بچھو کاٹے یا نہ کاٹے۔ آپ دیکھیں گے کہ کبھی چوکی سے، کبھی پلنگ کے نیچے سے چھوٹا چھوٹا بچھو نکلتا ہے تو بچے اس کو چپل سے مارتے، جوتا سے مارتے، جبکہ اس نے کاٹا نہیں ہے۔ جانتے ہیں بچھو کو جوتا کیوں پڑ رہا ہے؟ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا اور بڑا ہوا، اس نے اپنی ماں کی اتڑی کو کھا کر کے اپنی ماں کو ہلاک کیا، اور اس ماں کے پیٹ سے نکل کر کے سیدھے جنگل کی طرف بھاگا۔ آج اس کا انجام دیکھیے، جو ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے اس کو دیکھتے ہی لوگ جوتا مارتے۔
تیسری بات یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. ایک آدمی کو بال بچہ نہیں ہو رہا تھا, شادی کے 10 سال ہو گئے. تو لوگ کہتے کہ ارے بھائی کیا بات ہے, کیلنڈر تو چھپ ہی نہیں رہا, 10 سال ہو گئے, کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے, کیلنڈر تو چھپ ہی نہیں رہا ہے. اب یہ بیچارہ کرے تو کیا کرے, سماج سے کیسے بچے, دقت ہے. شادی تو ہو گئی, 10 سال ہو گئے. تو یہ آدمی اللہ سے کہتا میرے پروردگار اگر مجھے بیٹا پیدا ہوا تو میں بدن کے کپڑے کے علاوہ سب کچھ خیرات کر دوں گا. بس یہ دعا مانگنی, بیٹا اللہ نے دے دیا. اب بیٹا مل تو گیا. اس کے بعد وہ بیٹا دارو پی کر کے ایک دن راستے سے گزر رہا تھا, کسی کو قتل کر دیا, قتل کر کے بھاگ گیا, اور باپ کو پولیس گرفتار کر کے جیل لے کر کے چلی گئی. اب شیخ شادی کا وہاں سے گزر ہوا, ارے بھائی وہ باپ جو اپنے کپڑے کے علاوہ سب کچھ خیرات کر دیا تھا بیٹے کی وجہ سے, وہ کہاں ہے؟ کہا بیٹا فرار ہے, باپ جیل میں ہے. چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں, دھیان سے اس کو سنیے گا. بچے کو پڑھا لکھا کر کے لندن بھیجا, وہ لندن ہی میں سیٹنگ کر لیا, فیس بک کی لڑکی تھی, واٹس ایپ کی لڑکی تھی, وہیں سیٹ ہو گیا, چپک گیا. ماں باپ کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے. جب ماں باپ کا انتقال ہونے لگا ہاسپٹل میں تو یہاں سے فون گیا کہ دیکھو بابو تمہارے باپ کا انتقال ہو رہا ہے. تو کیا کہتا ہے کہ تم لوگ دفن کفن کر دو, جو بل بنے گا وہ میں بل یہاں سے بھیج دوں گا, میں ابھی ضروری میٹنگ میں ہوں, آ نہیں سکتا. اور بڑھاپے میں جو لوگ شادی کرتے ہیں اور بڑھاپے میں جو اولاد ہوتی ہے, اہل تجربہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ آوارہ ہوتا ہے, بڑھاپے کی اولاد آوارہ ہوتی ہے. باپ نے دعا کی, اولاد پیدا ہوئی, جب باپ مالک رہا اولاد کسی کام کی نہیں, تو یہ انتظار کر رہی ہے کہ کسی طرح یہ بلا ٹل جائے. جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو, یہ کہہ رہا کہ میرے